ساتھی کو اطلاع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے, عافیت کی حیات نصیب فرمائے, کسی کا محتاج نہ فرمائے اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ 100% اپنی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. تصویر کھینچنا حرام ہے, بار بار اعلان ہوتا ہے, جگہ جگہ لکھا بھی ہوا ہے. یہاں الحمدللہ فجر بعد عصر بعد عشاء بعد مجلس ہوتی ہے, دین کی بات ہوتی ہے, تو ہر بار کوئی نہ کوئی نیا آدمی ہوتا ہے. نکاح میں دونوں طرف والوں کو اطلاع کر دی جاتی ہے, لیکن آخر نیا آدمی بھی ہوتا ہے. تو معلوم ہونا چاہیے تصویر سب سے زیادہ عذاب حدیث پاک میں ہے, تصویر بنانے والے کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا. دوسری حدیث پاک ہے کہ اس سے کہا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میں نے تخلیق کی ہے نا سب کی, تم نے میری نقل کی, اب اس میں جان بھی بھرو. اس وقت پتہ چلے گا ڈیجیٹل نان ڈیجیٹل کا. تیسری حدیث پاک جو میں نے 20 یا 25 دن پہلے سنی, دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم, ان کا وائس میسج تھا جو مجھے جامعہ فاروقیہ کے محتمم صاحب مولانا عبید اللہ خالد صاحب نے بیٹے کے ذریعے بھجوایا مدینہ شریف میں. اس میں یہ حدیث مبارکہ فرما کر پھر فرمایا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن دوزخ سے ایک بہت لمبی گردن نکلے گی اور فوٹو بنانے والے کو اٹھا کر دوزخ میں لے جائے گی. اور پھر اتنا بڑا گناہ کا کام مسجد میں, اور بھی ابھی بھی سندھ کا سفر کر کے کل ہی پہنچا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, 8 آدمی کھڑا کرنے پڑتے تھے منع کرنے کے باوجود. فرض واجب کا درجہ دے دیا نعوذ باللہ, حالانکہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقدہ ہے نہ سنت غیر موقدہ ہے نہ مستحب ہے نہ مباح ہے. پھر کیوں؟ باقی 4 دیوار کے باہر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. اطلاع ہے, جس کی مرضی عمل کرے, جس کی مرضی عمل نہ کرے. پھر 5-5 3-3 لاکھ کے البم میں تصویریں فٹ ہوتی ہیں. پوچھا جائے گا کہ پیسے کیسے کمائے, کیسا خرچہ کیا. اور یہ تو ماشاءاللہ سادگی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے, جس کے اندر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے خاندان میں جو مسکین تھے ان کا خیال کرتے, تمہارے خاندان کی بیوہ کی جو بیٹیاں تھیں ان کی شادی کراتے. سب صحیح ہے پورے خاندان والے, ٹھیک ہے, تو کسی مسجد بنوا دو کوئی غریب علاقے میں, ڈیزرٹ وغیرہ میں, جیسے ہم لوگ تھر پار کر کے رہنے والے ہیں, تو وہاں پر ایک مسجد گارڈر اور ٹیئرز کے ساتھ 3.5-4 لاکھ میں بن جاتی ہے, اور قیامت تک کا صدقہ جاریہ. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل والا بنائے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ابھی ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی کی جو سوسائٹی تھی وہاں بیان ہوا, تو وائس چانسلر بھی بیٹھے تھے سامنے. میں تو سمجھا تھا آخر میں آئیں گے, انہوں نے کہا تھا میں آؤں گا. بالکل سامنے ہی بیٹھ گئے زمین پر, ان سے جو ظاہری بات ہے ان کے اسسٹنٹس وغیرہ جگہ اوپر کا نہیں, بالکل سامنے بیٹھے تھے. 2-3 باتوں پر مسکرا دیے. ایک بات اس بات پہ مسکرائے کہ بھئی وائس چانسلر کوئی آرڈر سے ایشو کر دے تو کوئی ایسا ہے مائی کا لال جو منع کرے, تو اس کی تو بات ہم مان لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بات کیوں نہیں مانتے. دوسرا, جیسے ہی میں نے بتایا اس کی ہنسی بند نہ ہو, میں نے کہا جب پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کینسل کر دیتے ہیں پرچہ, اور وی سی صاحب اگر اعلان کریں کہ یہ گزٹ دیکھ لیں نوٹیفیکیشن آ گیا ہے, یہ سوالات یہ جوابات, اور گورنمنٹ نے آفیشلی چیٹنگ کی اجازت دے دی ہے. اس کے بعد میں پوچھا ہوں وی سی صاحب سے اور سب سے پوچھتا ہوں, اس کے بعد بھی اگر وہ فیل ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم مسجد میں نہیں کہیں گے, باہر جا کر کہیں گے. بھائی سوال سامنے, جواب سامنے, چیٹنگ کی آفیشیل اجازت ہے. تو قرآن پاک نے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سوالات جوابات فرما دیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چیٹنگ کی اجازت بھی دے دی. جو دوسرے ڈاکٹر ایم ایس بیٹھے تھے ان کی ہنسی بند نہ ہو, چیٹنگ کی اجازت اللہ نے دے دی. ہاں قرآن پاک میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, میری نقل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یحببکم اللہ, اللہ محبت فرمانے لگیں گے. یہ نکاح کا بھی یہی عمل ہوا ہے, نکاح عبادت ہے, اور اس کے بعد ہے ولیمہ. بس ولیمہ بھی اپنے حساب سے, یہ 2 چیزیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرنی ہے تو اس کا بتا دیا میں نے. دوسری حدیث پاک کہ جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جائے, جو عمل کرے گا 100 شہیدوں کے برابر ثواب پائے گا.
کسی نے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک پوچھا، حضرت 100 شہیدوں کا ثواب ایک نقل پر، جس دور میں آج مذاق اڑایا جاتا ہے نا، کتنی چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ سوال یاد رکھنا جو حضرت سے پوچھا تھا، دروازہ ہی بند کر دیجیے گا. ایک اور حدیث پاک فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ 196 پر لکھا ہے، مفہوم کے جو جان لڑا کر سنتوں پر عمل کر لے گا اس کو 4 نعمتیں ملیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. آج کرکٹر کی، فٹ بالر کی، فلم ایکٹر کی نقل کرتے ہیں، کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. کیوں؟ حدیث پاک میں جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. حدیث پاک ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. حدیث پاک ہے جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. تو ان جیسا تو ہیئر اسٹائل ہے، ان جیسے تو کپڑے ہیں، ان جیسا ناچ گانا ہے. یہود و نصارہ ہندو عورتوں کا ناچ گانا ہے. ناچنے والی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑے اجتماع میں پوچھا تھا میں نے وہاں حیدرآباد میں، بتاؤ بھائی کیا کہتے ہیں اس کو؟ کسی نے جواب ہی نہیں دیا. ہم اپنی زبان کیوں گندی کریں؟ تو میری ماں، بہن، بہو، بیٹی، بیوی اور بیٹی جو ناچ رہی ہیں وہ کس اکاؤنٹ میں ناچ رہی ہیں؟ وہ اور یہودیوں کی نقل کر رہی ہیں، ہندوؤں کی نقل کر رہی ہیں. تو حدیث پاک تو یہ ہے جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. ایسی شادی میں کیا برکت ہوگی جو شروع میں ابتدا میں گناہ کبیرہ، آخر میں گناہ کبیرہ. پھر جھگڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جن چڑھ گیا ہے اور بندش ہو گئی ہے. بندش تم نے خود کی ہے گناہوں سے. کیا کوئی منوس بات ہوئی ہے؟ نہ منوس بیٹا نہ بیٹی، نہ منوس بہو نہ دکان، نہ منوس گھر نہ فیکٹری، نہ دکان نہ نوکری نہ گاڑی. منوس گناہ ہے. حدیث پاک کی دعا ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیتک. اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں، اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. تو منوس گناہ ہے، بدبخت گناہ ہے. اس کو نہیں چھوڑتے، کہتے یہ منوس ہے. وہ کیسے منوس ہے بھائی؟ منوس کوئی چیز نہیں ہوتی شریعت میں. منوس یہ ہے گناہ. اور حدیث پاک میں گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے. صبح 9 بجے سے دوست آتے ہیں عشاء کی اذان تک ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. مفتی فرحان بیٹا بھی بیٹھا رہتا ہے. کل انہوں نے نکاح پڑھایا تھا، تھکا ہوا بہت تھا. آج بھی انہوں نے ہی پڑھانا تھا، لیکن بھائی صاحب کو دیکھا، میں نے کہا منع کروں گا یہ مان جائے گا، لیکن بعد میں جو ہے اس کو غم ہوگا. میں نے کہا بیٹا میں پڑھا لیتا ہوں نکاح اللہ کی رحمت سے. تو بھائی دیکھو نقل کا یہ معاملہ ہے. ابھی ایک سفر میں ایک صاحب نے کہا مہندی ہے اور سب گناہ میں جا سکتا ہوں، میری بیوی جا سکتی ہے. میں نے کہا ہم کون روکنے والے، ہم کون اجازت والے بھائی؟ پہلے تو منگنی جو ہے، یہ جو منگنی ہے یہ تو وعدہ ہے، کوئی مہندی اور یہ سب چیزیں، خیر وہ تو میں قرآن پاک کے اس میں سے آگے رس کر دوں گا. تو 4 انعام اس کو ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پر. نمبر 1 لوگوں کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیں گے. نمبر 2 بدکار کے دل میں اس کی ہیبت ڈال دیں گے. نمبر 3 دین میں پختگی اللہ عطا فرمائیں گے. نمبر 4 تو سب کہتے ہیں واہ 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 واہ، رزق میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے. نقل پر رزق پر کتنے انعامات ہیں میں کیا بتاؤں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل پر. تو کسی نے شیخ العرب والعجم پیارے شیخ سے عرض کیا کہ 100 شہید کا ثواب. تو پیارے شیخ نے فرمایا مشکات شریف کی شرح ہے نا، مرقات 11 جلدوں میں 11 والیومز میں جو ہے، اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح لائے ہیں، اللہ کے نام مبارک، اور اس کی شرح لائے ہیں. اس میں ایک اللہ کا نام ہے شکور. سب کو پتا ہے شکور کا مطلب ہے جو تھوڑے پر زیادہ دے دیں. آپ لوگ آگے آ جائیں بھائی مہربانی کر کے. آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ نکاح والے حضرات، نکاح والے ہیں تو ٹھیک ہے آگے آ جائیں، نکاح والے نہیں ہیں تو باتیں نہ کریں. ان کو کہے آگے سے تشریف لیں. آگے بھائی میں تکلیف ہوتی ہے کوئی فوٹو نہ کھینچیں، آگے تشریف لا کر دل خوش کرنا چاہیے. کوئی آپ سے ہم نے مرغی نہیں چرائی، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے. شاباش آگے ہیں. وہ بھی حدیث پاک آپ کو بتاتا ہوں. اس منبر سے اللہ کے کرم سے قرآن پاک حدیث پاک سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوتی. نکاح عبادت ہے، بیان عبادت ہے، بیان سننا عبادت ہے. اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. حدیث پاک میں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور غشیتہم الرحمہ اللہ کی رحمت ڈھانپ دیتی ہے، اور نزلت علیہم السکینہ اللہ کا نور برس رہا ہے. اس وقت اللہ کا نور برس رہا ہے، ہم لوگ دور بیٹھے ہیں تو یہ تو صحیح نہیں ہے. اور وذکرہم اللہ فی من عندہ آسمانوں میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے، فرشتوں میں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں. کتنی بڑی بات ہے بھائی. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا ایک نام شکور ہے. اس مشکات شریف حدیث پاک کی بہت بڑی کتاب ہے نا، کہ اس کی شرح ہے 11 جلدوں میں مرقات. بس جو کہتے ہیں 100 شہید کا کیسے ثواب ملے گا، اور بھی جوابات ہیں لیکن وقت مختصر میں مختصر بات کی جاتی ہے.
جو تھوڑے پر زیادہ دے دے، اس میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے میرے بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا حاسبنی ربی، میرے رب نے حساب کتاب لیا، میرے اعمال کا پلڑا جو ہے وہ ڈھیلا پڑ گیا اور مشکل ہو گئی میرے لیے، اب تو دوزخ میں جانا ہے۔ فوقت فیا سرہ، اچانک ایک تھیلی آ کے میرے اعمال نامے میں گری، فثقلت، میرا نیکی کا اعمال نامہ بڑھ گیا، فغفر علی ربی، میرے رب نے مجھ کو معاف کر دیا۔ میں نے اللہ سے پوچھا ما ھذا یا ربی، اے رب اس میں ہے کیا تھیلی میں؟ تو آواز سنی ھذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم، اس سے تھیلی میں تیری وہ مٹی ہے جو تم نے اخلاص سے مسلمان بھائی پر ڈالی، ہم نے وہ قبول کی ہے۔ جو اللہ ایک بندے کی اخلاص والی مٹی قبول فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پیارا بنایا، نہ ان جیسا کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب آ گیا سب معاملہ، ہم نے اپنے محبوب کا نمونہ بھیج دیا، نہ زیادہ چاہیے نہ کم چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ میرے لیے نمونہ کیوں نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آگے لکھا یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ننگی فلمیں نہیں دیکھتے، وہ ماں باپ سے کمینہ پن نہیں کرتے، وہ فیس بک اور یوٹیوب کی ذلتوں میں نہیں جاتے، وہ قرآن پاک کچا نہیں ہوتا ان کا، قرآن پاک کا ترجمہ غلط ہو رہا ہے ان کو ہوش ہی نہیں ہے، یہ فیس بک یوٹیوب کے نہیں ہوئے، یہ ٹویٹر کے کٹاکٹ کے نہیں ہوئے، یہ اللہ کے بند کر رہے ہیں۔ اور یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، سی سی ٹی وی سے ڈرتے ہیں مینوفیکچرنگ یونٹ میں یا دفاتر میں، یا یہاں دبئی میں ایک صاحب ملے کہ میرا جو دفتر ہے وہ ہے دبئی میں، وہاں یو کے میں، اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، اس کی تنخواہ اس نے روکی ہوئی تھی تو دے نہیں رہا تھا تنخواہ، اور چیک پر سائن اس کے ہوتے تھے۔ میں نے کہا بھائی ہم مسائل نہیں بتاتے، آپ کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، آپ حرام نہیں کھاتے ہو، رشوت نہیں کرتے ہو، اپنے اولاد کے خون میں حرام نہیں ملاتے ہو، آپ مفتی صاحب سے پوچھ لو کہ چیک تو آپ کے ہاتھ میں ہے اور لکھ کر اپنا حصہ لے لو۔ آپ مفتی صاحب سے پوچھے، ہمارے سے نہیں ہنسنے لگا۔ میں نے کیوں؟ کہ میں چیک پہ دستخط کرتا ہوں نا، پہلے ان کو ویب کیمرے سے دکھاتا ہوں، پھر وہ بینک کو انسٹرکشن دیتے ہیں، ان سب پر یقین ہے۔ اور اللہ فرما رہے الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جوانی برباد، زنا، آج جمعے میں بیان اس پر تھا لڑکوں کے ساتھ کتے اور سور والے کام پر، قرآن پاک سے پورا بیان کیا، کیونکہ بدتمیزیاں بے حیاں دیکھ دیکھ کر حیا ختم ہو رہی ہے، اور حدیث پاک میں اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتے ہیں۔ ناچ گانا کیا ہے یہ منگنی اور صحرا بندی اور یہ میاؤں اور یہ سب کیا ہے، مکس گیدرنگ کیا ہے، یہ سب قرآن پاک کی بات ہے، حدیث مبارکہ کی بات ہے۔ ہمارے عقل پر پردہ پڑ گیا، ہم کیا کریں؟ سڑک پر نظر آئی چند بے پردہ بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا بیویوں سے تمہارے پردے کا کیا ہوا؟ کہا مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ یہ ہمارے گھر کے بڑے ایسے ہیں جو دودھ کو چھپاتے ہیں بلی منہ نہ ڈال دے، گوشت کو چھپاتے چین نہ لے جائے، روٹی کو چھپاتے 60 روپے کی کہ چوہا نہ کاٹ لے، اور جیب میں ایسے کر کے جاتے ہیں کہ جیب کوئی کاٹ نہ لے۔ میرے والدین سے پوچھو کہ ہماری عزت 800 روپے کے گوشت سے کم ہے کیا؟ 400 روپے کے گوشت سے کم ہے کیا؟ 50 روپے کی روٹی سے کم ہے کیا؟ ہماری عزت کروڑوں روپے سے کم ہے؟ ان سب کو چھپاتے ہیں، اور ہم چھپانے والی ہم کو روڈوں پر دھکے دیتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں نام محرم کے ساتھ، ہاسٹلوں میں ہمیں رکھتے ہیں۔ 14 سال کی میں تھی جب مجھے یو کے بھیجا اور جا کے جاؤ ابھی سے ہی پڑھو وہاں پر، ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں۔ اس لیے نمونہ اس کے لیے یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ 400 مرتبہ سے زیادہ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو، 400 مرتبہ سے زیادہ۔ پھر یہ نمونہ کس کے لیے؟ جو آخرت میں یقین رکھتے ہیں۔ اپنی پیشی یاد ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کریں؟ بیوی بچے رونے لگے، جناب سب اللہ کے احکامات پہ بلڈوزر پھیر دو، نعوذ باللہ۔ اور نمونہ اس کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے نمونہ ہے۔ دیکھتے جائیں آپ، فتبعونی والی بات بتا دی، ما آتاکم رسول فخذوہ، میرا محبوب جے تو اس کو پکڑ لو، اور جس چیز کو منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ ایسے ایسے ماں باپ کو ستانے کے واقعات ہیں جو میں ابھی بات کروں تو پھر انشاءاللہ پھر عشاء میں پھر ہوگا نکاح، لیکن ظاہری بات ہے گھڑی دیکھتا رہتا ہوں نکاح کے اوقات، جتنا ہماری مجلس کا وقت ہوتا ہے اس وقت تک دیکھتا رہتا ہوں گھڑی کو، پھر نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری مرضی، پھر خانقاہ میں ماشاءاللہ وہاں دین کی بات ہونے لگتی ہے۔ لیکن ڈر کا مقام ہے کہ ہمارے خاندان کا یہ سسٹم ہے، ہمارے پاندان کا یہ سسٹم ہے، ہمارے اگلدان کا یہ سسٹم ہے۔ یہ کون سا سسٹم ہے بھائی؟ قیامت تک ایک ہی طریقہ چلے گا، قرآن پاک، حدیث پاک، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اور کونوا مع الصادقین کو اللہ نے فرض کیا، نیک لوگوں کے ساتھ رہو جو عمل کرتے ہیں۔ کوئی کہ صاحب یہ کیا ہے، فراڈ ہے،
پہلے اتنا فراڈ داڑھی والوں نے کیا، پھر یہ کیا وہ کیا. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی وحی الہی پر ایمان لائے ہیں. اگر ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے ہم گناہ کریں گے، اس کی اجازت ہے. ایک بھی اللہ والا قیامت تک رہے گا، قیامت نہیں آئے گی. جس دن وہ انتقال ہو گیا قیامت آ جائے گی. اس قیامت نہیں آ رہی اس کا مطلب کوئی ہے. جب وہ اللہ والا بن سکتا ہے، میں کیوں اللہ والا نہیں بن سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت مقدم رکھنی ہے. بیوی رو پڑی، رو لے. ابھی پرسوں کی بات ہے، ہمارے میں تو سفر میں تھا، منگنی میں ناچ گانا بے حیائی عریانی فحاشی نہیں جا سکتے. لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، جس میں رب کی نافرمانی و شرکت جائز نہیں ہے. تو آپ کو نہیں جانا ہے، وہ تو نہیں گئے. وہ ابھی جب میں آیا تو کسی نے کہا کہ وہ ملنا چاہتا ہے. میں تو تھکا ہوا بہت تھا، میں آ گیا باہر. میں نے کہا بتائیے، کیا والد صاحب ناراض ہے، والدہ ناراض ہے، بات چیت نہیں کر رہے، بھائی بہن ناراض ہے، منگنی میں نہیں ہے. ارے اللہ کے بندے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا بیٹا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا رہا ہے. الٹا ناراض، الٹی کھوپڑی. گناہ کبیرہ ہو رہا ہے وہ کچھ نہیں، اور جو بچہ ہے اس کو بات ہی نہیں کر رہے. آپ نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کہ میں نے پوچھا، میں نے جائز ہی نہیں ہے ماں باپ سے اونچی آواز بھی کرنا، اف بھی کرنا جائز نہیں ہے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے پاس یہ نہیں چلے گا مجھے پتہ نہیں ہے. کوئی اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں لڑکیوں کو دیکھتا تھا فیس بک، یوٹیوب اور ارطغرل کا ڈرامہ وغیرہ، گندی گندی سڑی ہوئی فلمیں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا. وہاں کہا جائے گا معلوم کیوں نہیں کیا؟ اسٹڈی نے آسٹریلیا میں کیسے پتا کرتے ہو ہر چیز کا؟ ڈبل روٹی لیتے ہوئے فنگس کو دیکھتے ہو، ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہو میڈیکل کی، میڈیسن لیتے وقت. وہاں سب تم ہوشیار تھا اور یہاں تمہیں عقل نہیں ہے. ایگزام آتے تھے تو سوتے تھے تم. تو اللہ کے آخر امتحان ہے، اس کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ سو نہیں. سو ہنسو بولو، جاب کرو، بڑا بزنس کرو. تم چاہو تو آسمان پر جھولو، اپنے رب کو نہ بھولو. کامیابی بنا رکھیے کہ میری بیٹی ناچتی ہے. دیکھیں اس کو کالج میں ٹرافی ملی ہے، فرسٹ نمبر آیا. اور تایا فون کر رہے بھائی اپنی بیٹی کو بھیج دو نواب شاہ 4 دن کے لیے، سب کو ناچ سکھائے گی، ہماری بیٹی کی شادی ہے. جو شریعت کا معاملہ ہے، نیکی اسٹارٹ کرے گا، جہاں تک نیکی جائے گی پہلے والے کو ثواب ملے گا. جو خاندان کے اندر، گھر کے اندر سے گناہ نکالے گا، جو گناہ نکالے گا ثواب بھائی صاحب کو ملے گا. شادی شدہ جوان بیٹیوں کے باپ لڑکیوں کے چکر میں لگے ہوئے. 95% جھگڑے آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے. جو مرد 18 20 سال جو بھی ہے ان کو دیکھ رہا ہے، اس بیوی کیسے اچھی لگے گی؟ بیگم صاحبہ ارطغرل کے ڈرامے دیکھ رہی ہے ایکشن، اس کو شوہر کیسے اچھا لگے گا؟ کیونکہ اللہ کے نافرمانی کی اور نامحرم کو دیکھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا لگتی ہے. پھر ٹچ کرنے پر کیا ہوگا؟ پھر آگے اسٹیج بائی اسٹیج کیا ہوگا جو وقت نہیں اس وقت. جی بد دعا لگے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ بد دعا دے رہے ہیں، لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، گندے خیالات سے دل سڑا ہوا، کوئی پرواہ نہیں. جلدی جلدی سنت کے مطابق منگنی. اب آج ہی کی بات ہے اس لیے یاد آ رہی ہے. منگنی ایک وعدہ ہے. ٹیلی فون کیا کہ جی ہم نے انکوائری کر لی، پھر استخارہ بھی کر لیا، آج کے بعد بیٹی ہماری ہے. یہ ہے منگنی. پھر بھی جانا ہے صرف 4-5 لوگ بس، اور کھانے کے وقت نہیں جانا ہے. اور کوئی فوٹوگرافی آرام کام کوئی نہیں کرنا ہے، دن پکے کرنے ہیں. جی ہم نے استخارہ کر لیا ہے اور ہمارے نظر میں جو ہے نا 16 دسمبر یہ دن ہے نکاح کا. آج ہے بھی شاید 16 یا 17 ہے، بہرحال جو بھی تاریخ ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے تو بیٹے 22 تاریخ کو آ رہے ہیں، اور چھوٹا بھائی ہے اس کا. تو کہا پھر کیا کریں؟ کہا آپ مہربانی کر کے 28 دسمبر رکھ لیں. ہاں کوئی بات نہیں، دن پکے ہو گئے. مہندی لگانی ہے لگا سکتے ہیں، لیکن ناچ گانا دعوت اور یہ منع ہے، کھانے منع ہے. یہ کھانے منع ہے. بیوٹی پارلر کے دھکے منع ہے. وہ 5000 لیتی ہے، 8000 لے لو. ہمارے گھر میں ہم ایئر کنڈیشن کھولیں گے، آپ فکر نہ کریں. پورٹیبل ایئر کنڈیشن کا ہم انتظام کر لیں گے. ہماری بیٹی یہیں تیار ہوگی. ہماری بیٹی بھویں کٹا کر حرام کام نہیں کرے گی. ہماری بیٹی بال کٹوا کے حرام کام نہیں کرے گی. ہماری بیٹی واٹر پروف لپسٹک نہیں لگائے گی، واٹر پروف مسکارا نہیں لگائے گی. جو نیا نکلا ہے اسپرے بالوں کا جس میں تہ جم جاتی ہے، وضو ہی نہیں ہوتا. ہماری بیٹی نیل پالش نہیں لگائے گی. اس کو صاف کون کرے گا؟ اس کو کیسے نماز پڑھے گی پھر وہ؟ یہ مہندی ہو گئی. لیکن بلانا، ناچ گانا، تہجد کے وقت لڑکے لڑکیاں ساتھ میں، اور خوب گندے کپڑے، چست اور باریک کپڑے پہننے والی ننگی عورت اٹھائی جائے گی. میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک ہے. میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک ہے. لیکن پہن رہی ہیں، شوہر خوش ہو رہا ہے کہ میری بیوی ننگی نظر آ رہی ہے، چاک بڑے بڑے ہیں اور کپڑا اوپر اٹھ رہا ہے، صاف، بہت اچھا کر رہی ہے میری بیوی. حدیث پاک میں جو مرد اپنے بیوی اور بیٹی کے پاس
اپنے بیٹی اور بیوی کے پاس نامحرم کو آنے سے نہ روکے، یہ دیوس ہے، دیوس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ یہود و نصارہ کی نقل کر خوش میٹ مائی وائف، ارے عذاب کیوں کھڑا کرتا ہے بھائی؟ اپنے بیوی کو دکھانا، تعریفیں کرنا، تیرے دوست کا اس پہ دل آ جائے پھر کیا کرے گا؟ اپنے بیوی کو اپنے دوست دکھانا، وہ دیکھو فلاں ٹیبل پہ بیٹھا نا، یہ میرا جگری آ رہی ہے، وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اس کے دل میں وہ گھس جائے تو یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ جی ہاں، چلو ایک ہی آیت بتا دیتا ہوں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اللہ کا اعلان ہے یہ۔ اور مردوں کے لیے الگ حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ حج کرنا آسان ہے، وی آئی پی پیکج آسان ہے، عمرہ آسان ہے، بیان کرنا آسان ہے، تہجد آسان ہے، ذکر آسان ہے، تلاوت آسان ہے، لیکن گناہ چھوڑنا یہ آسان نہیں ہے۔ بیان کرنے والے کے گھر میں شرعی پردہ ہے، بڑا آیا جا رہا ہے 4 شہروں میں، اپنے گھر کی فکر ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اب اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، گھر کو آگ سے بچاؤ۔ وہ تو جل رہا ہے، میں بھی جل رہا ہوں، گھر بھی جل رہا ہے، اور بیان کرنے کے لیے آگے آگے بھاگے جا رہے ہیں۔ دیکھیے صاف اعلان ہے، آپ مردوں سے فرما دیں کس سے احتیاط کریں، بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد، فیس بک، یوٹیوب، بار بار ان منحوس چیزوں کا نام کیوں گنا ہے، کیبل وغیرہ کا۔ خواتین سے الگ خطاب، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ۔ دیکھیے یہ بتا رہا ہوں، آگے دعوت خود سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کو آنکھوں کا زنا بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا بتا دی، اور شرمگاہ کی خاتون کی حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کس سے؟ دیور، جو حدیث واقع تیرے لیے موت ہے، اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے۔ دیور، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھپھا، ماموزاد، تایازاد، خالازاد، پھپھیزاد، اے میری ماں، بہن، بہو، بیٹیوں، پردے سے سنتی ہیں اس وقت بھی، کئی شہروں میں اور 2-3 ملکوں میں سنا جاتا ہے اس وقت بھی۔ اے میری ماں، بہن، بہو، بیٹیوں، کیا اللہ فرما رہے ہیں کھل کر؟ بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں، حساب بتا دیا شرمگاہ کا ہے جی۔ تو جو عرب کی بیٹیاں ہیں 3-3 4-4 سال کی، وہ قرآن پاک پڑھتی ہیں، اس میں تو مسائل دوسرے بھی ہیں، پھر اس کو کیا کرو گے؟ قرآن پاک آگے بڑھا دو گے کیا؟ کیوں ڈرے کسی سے جب اللہ کا کلام ہے؟ تو اب خود بے حیا کرتے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے، اور قرآن پاک حدیث پاک کی بات پر اچھلنے کودتے ہیں کچھ لوگ، ان کو اچھلنے کودنے دو، ان کی مرضی ہے۔ بہرحال یہ بتا دیا۔ اس کے بعد نکاح آپ کے سامنے ہے، نکاح خان محنتیں کرتا ہے، اس کو پیسے دیتے ہیں، ہم پیسے لیتے ہی نہیں۔ دیکھو یہ وہ بتا رہا ہوں جس میں گھر میں بیٹھی ہوئی بیٹیاں، وہ جائز مانگنا، رشوت طلب کرنا ہے، لے لیا، حرام کام کیا، حرام کام کیا۔ اور توبہ کی چوتھی شرط ہے جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دو۔ آگے اس کے بعد نکاح کے بعد رخصتی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے یہاں لاسٹ ریکارڈ ہے 14 سے 15 لوگوں کا رخصتی کے لیے جانا، چند خواتین اور چند مرد، لاسٹ بتا رہا ہوں، ورنہ 2 یا 3 رخصتی کا کھانا نہ قرآن پاک سے ثابت ہے نہ حدیث پاک سے ثابت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، اور خلاف سنت ہے بچی کا کھانا، اس کو پریشر کیا جا رہا ہے۔ 300 آدمی کا کھانا کرنا ہے بینکویٹ ہال میں، گیٹ ٹوگیدر ہو، ایک دوسرے کو پہچانے، آپ کا شوق ہے نا ایک دوسرے کو پہچانے، تو کوئی بات نہیں، ولیمے کے 20 دن کے بعد آپ دعوت کر لو، کوئی مشورہ دینا آسان ہے، جب مشورہ دو عمل بھی کرو، ساتھ میں مال پانی بھی خرچہ کرو، دوسرے کو اذیت دے رہے ہو۔ اس نے 21-22 سال جتنے بھی سال ہے پال پوس کر اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر آپ کے حوالے کیا ہے، کھانا کس چیز کا؟ زیادہ تر ایسا ہوا ہے مغرب کے بعد رخصتی گئے، سینڈوچ وغیرہ ایسے تواضع ہوئی، اور اس کے بعد رخصتی کر کے بیٹی کو گھر پہنچایا۔ ہمارے دوست ہیں دونوں بڑے انجینئر، باپ بیٹا، والد صاحب نے مسجد اشرف میں نماز پڑھی، بیٹے نے عشاء کی نماز یہاں پڑھی، کیا ہوا؟ رخصتی ہو گئی۔ ناچ گانا، ڈھول باجا، تہجد کے وقت آواز آ رہی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے معاف کروں، کوئی ہے جو مغفرت مانگے مغفرت دوں، کوئی ہے رزق کی برکت مانگے رزق کی برکت دوں، کوئی ہے ادھار چکانے کے لیے دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ کے آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں جو ہم نہیں سنتے، اور وہاں ناچ گانا، بے حیائی، عریانی، فحاشی لگی ہوئی ہے۔ ولیمہ لڑکے والوں کی طرف سے ہے، اللہ نے جو کیپیسٹی دی ہے ٹھیک ہے، 50 نہیں زیادہ ہے، 100 زیادہ ہے، 150 زیادہ ہے، 200 جو اللہ نے دیا ہے، کنگلا ہونے کا حکم نہیں ہے، سود پر اور رشوت اور حرام کمانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ آسان ہے یا مشکل ہے۔ اب ولیمے میں مرد الگ عورتیں الگ، مردوں میں کھلانے والے مرد، عورتوں میں کھلانے والی عورتیں، اور انٹرنس ایک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہی انٹرنس پر ہی گناہ کبیرہ ہونے لگتے ہیں۔ اور جس نے اللہ کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، وہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، پھر آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے اس دعوت میں، اور اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ رہی ہے۔ جی ہاں جناب، بال عورتوں کا ستر ہے،
80 साल की बुढ़िया ने अपना चेहरा दिखा दिया, गुनाह नहीं मिलेगा, बाल गुनाह मिलेगा। अब इस दावत के अंदर बाल खुले हुए, क्योंकि ब्यूटी पार्लर कराया ना भाई, मुख्तलिफ शेप में डिजाइन बनाया ना बालों का। अल्लाह का तरीका तो पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को तो अल्लाह ताला ने जो शक्ल दी वो पसंद है ही नहीं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन सांचे में ढाला, अल्लाह ने बेहतरीन सांचे में डाला, और पसंद नहीं है। मर्द भी तो ब्यूटी पार्लर, तो औरतें भी ब्यूटी पार्लर। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह ताला रहम फरमाए। अब इतने गुनाह हो गए, फिर कपड़े चुस्त पहने हुए हैं, नंगी औरतों में एक गुनाह और हुआ। नामहरम से बात हो रही है, जबान का जिना हो रहा है शरई उज़र के बगैर, हाथ मिलाए जा रहे हैं, गिरेबान चाक आस्तीनें फटी हुई हैं, नाच गाने का गुनाह अलग हो रहा है, फोटोग्राफी का हराम गुनाह अलग हो रहा है, मूसीकी का गुनाह अलग हो रहा है, और हम दाढ़ी लेकर वहां बैठे हुए मजे से खा रहे हैं। ये क्या करें? रिश्तेदारों के भी हुकूक होते हैं, अल्लाह से बढ़ गए रिश्तेदारों के हुकूक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूक से बढ़ गए। हदीस पाक भी सुन लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरी मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, सारे दुनिया के इंसानों से ज्यादा नहीं, अपना ईमान भी देख ले पूरा है या नहीं। बात ये खानदान दिया किसने? अल्लाह ने दिया। तो अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, उनसे लड़ेंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं? ऐसे वाकयात हैं कि वो बीवी कह जिद कर रही है, बच्चे जिद कर रहे हैं, आप उनको घुमाने ले जाओ, और अल्लाह ने आपको दिया उस हिसाब से उनको खिलाओ। इतना हलाल दो कि हराम की तरफ ध्यान नहीं रहे। हम लोग भी खुशबू चढ़ जाती है कि हलाल भी मत दो, हराम भी मत दो, हलाल भी मत दो। बाकी किसी को खुश किया, अल्लाह को नाराज किया, गलत। कोई मजा नहीं, कोई खुशी नहीं। है पालने वाले तेरे पर जिंदगी, मौत है जिंदगी नहीं। और जहां सुन्नत के खिलाफ काम होते हैं वो आपको बता दिया इसी कुरान पाक हदीस पाक में। न मेहंदी है, बता दिया मैंने, न मंगनी है, न दिन पक्के करने, बता दिया तरीका सुन्नत के मुताबिक। न नाच गाना है, न ढोल बाजा है, न लाइटिंग है, कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा तरीका बता दिया। वलीमा करना है तो अल्लाह ने दिया है, तो उस पैसों से अल्लाह का नाराज की अजाब क्यों खरीदते हैं हम लोग? हजरत आखिरी बात बताकर फिर निकाह। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे इतना धचका लगता है, इतना गम होता है जब कार्ड पे लिखा होता है मसनून वलीमा। मसनून वलीमे का मतलब पहले समझ लीजिए। उसका मतलब है सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक वलीमा। मसनून यानी सुन्नत के मुताबिक वलीमा। फरमाया चल के शादी हाल तो देखो, जो मैंने गुनाह गिना है वो हो रहे हैं, तो खुदा के वास्ते दावत लिखो ना, मसनून वलीमा तो मत लिखो, दावत लिख लो ना। ये तो और मुसीबत डाल दी ना। ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीचे बड़ी गोल दायरे में अंग्रेजी झाड़ी हुई है कि आकर आप हमें विशेष दें, ये करें। स्टार्ट गैदरिंग 9 बजे, म्यूजिकल प्रोग्राम, कवालियां ये इतने बजे, और इसके बाद खाना शार्प टाइम 11:30 बजे खाना शार्प हो रहा है, 2 बजे रात को। नमाजों की फिक्र है नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने की फिक्र है नहीं, मसनून वलीमा करके गुनाह कर रहे। फरमाया फिर इसके बाद जब शादी पूरी गुनाहों के साथ हुई और फिर अल्लाह के नबी की बद्दुआ लगी, तो अब कहते हैं जादू हो गया है। हमने जो 8 डिश बनाए थे ना, और जो हमने इतना बेहतरीन कार्ड बनाया था ना, हम पर जादू हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जादू हो गया, बंदिश हो गई है। जब मियाँ बीवी जरा सी बात पे लड़ रहे हैं, पहले हम तौबा तो करें, तो वो सब गड़बड़ हट जाएगी। या अल्लाह, मैंने जानबूझ के गुनाह किया है, लेकिन आप तो उसको भी माफ करने पर कुदरत रखते हैं। ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, चैन सुकून इत्मीनान अता फरमा दे, छुट्टी। रेत के जर्रात जितने गुनाह हों, 4 शर्तों के साथ न सिर्फ माफ बल्कि अल्लाह महबूब मोहब्बत फरमाते हैं। कुरान पाक हदीस पाक की बात बता रहा हूँ। नंबर 1 गुनाह से अलग होना। या अल्लाह मेरी तौबा, फेसबुक यूट्यूब चलेगा, वही लड़कियों का वही दोस्ती होगी, नदामत तारी हो, पक्का इरादा कि अब गुनाह नहीं करूंगा, जिसका हक मारा उसका हक वापस करना। चौथी शर्त, जिसका हक मारा उसका हक वापस करना। क्या मतलब? वरासत नहीं दी, हज पर हज हो रहे हैं, भाई और बहन और माँ का माल खा रहा है, भाई का खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया, यतीम का माल खा रहा है। तहज्जुद नंबर 1, 12 रकात के साथ तहज्जुद है भाई। ज़कात 30 साल हो गए नहीं दे रहे। अब अरे वरासत न देना, हदीस बकरा फतवा लिख कर दो, भेज दो, गुनाह कितना है? और फिर यतीम का माल जो खा रहे हैं वो गुनाह कितना है? लेकिन सिजदे पर सिजदे हो रहे हैं तहज्जुद में, इसकी फिक्र नहीं है। अल्लाह ताला मेरे और सबके हाल पर रहम फरमाए। दुल्हा मियाँ आगे आ जाए सामने। अच्छा माशाअल्लाह, और करीब आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा। दुल्हन का नाम उमामा खान वल्द इमरान वहीद खान, लड़की के वकील का नाम इमरान वहीद खान वल्द अब्दुल वहीद खान। माशाअल्लाह खुद ही हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
لوگ نام محرم سے اجازت دلاتے ہیں، اسٹارٹ ہی گڑبڑ کر دیا، اللہ معاف ہے، دولہا بھائی ناراض ہو جائے گا پہلے والا، اللہ ناراض ہوتا ذکر نہیں۔ اچھا جی، لڑکی کے اس میں وکالت کے گواہ اختر وحید خان ولد عبد الوحید خان، ہاتھ اوپر کر لیں بس جہاں بھی ہوں، ہاتھ اوپر۔ آپ موجود تھے وہاں؟ آپ تھے نا موجود وہاں؟ ٹھیک ہے جی۔ لڑکی کے دوسرے گواہ اس وکالت کے محبوب علی خان ولد قمر الزما خان، ماشاءاللہ آپ موجود تھے وہاں؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، تایا اور ماموں، یہ ایک اور اللہ کا انعام۔ جناب دلہا کا نام حافظ سید محمد ابو سفیان ولد سید آفتاب احمد صاحب، ماشاءاللہ سید ہے بھائی۔ کبھی کوئی سید حضرت کے پاس آتا تھا نصیحت کر دیں تو حضرت فرماتے تھے آپ اپنے نانا کا کام نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا ہے نا، تو آپ کا ہمیں بھی کرنا ہے، لیکن آپ جب کام نہیں کرو گے نانا کا تو کون کرے گا پھر بھائی؟ ماشاءاللہ۔ لڑکے کے شادی کے گواہ ہیں احمد حسین ولد ننھے خان، ہاتھ اوپر کر دیں جی۔ اور دوسرے گواہ ہیں جناب محمد فرحان ولد عبد الحکیم اصلاحی صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اور مہر کی رقم ہے 50,000 روپے، نقد 50,000 روپے، ادھار یا اندر طلب یا نقد؟ ہاں اندر طلب نا، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بعد خطبہ مسنون آگے جناب حافظ سید محمد ابو سفیان ولد سید آفتاب احمد صاحب، میں نے آپ کا نکاح امامہ خان ولد عمران وحید خان سے باوض 50,000 روپے مہر کی رقم اندر طلب، اور لڑکی کی طرف سے وکیل عمران وحید خان صاحب، جناب بچہ ہم سے بنوانا تھا نا، ہماری آنکھوں میں تو وہی گھوم رہا ہے، جناب حافظ سید محمد ابو سفیان صاحب، میں نے آپ کا نکاح امامہ خان ولد عمران وحید خان سے کیا، آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے، تھوڑا پر قبول ہے، ماشاءاللہ۔ مائک بند ہے کیا؟ کھلا ہے؟ آواز سن لی سب نے بھائی؟ بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے جی۔ جمعے کا دن اور جمعے کے دن مغرب سے پہلے ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور جب امام صاحب، اب تو گزر گیا جمعہ، اگلے جمعے کی تیاری ہے نا انشاءاللہ تعالی، اللہ عافیت سے ہمیں عطا فرمائے۔ امام صاحب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں پہلے خطبے کے بعد، اس وقت ہاتھ اٹھائے بغیر، ہونٹ ہلائے بغیر جو دعا کی جائے گی قبول ہوگی۔ دیکھیے دوبارہ بتا رہا ہوں، ہونٹ ہلائے بغیر، ہاتھ اٹھائے بغیر جو دعا کریں گے اتنے وقفے میں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور تیسری خوشخبری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ 100% 100% درود شریف قبول ہے، فرمایا دعا میں شروع اور آخر میں درود شریف لگا دیا کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ درود شریف شروع والا قبول کریں
آخر والا قبول کرے، بیچ کی دعا نکال دیں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رب تو کریم ہے و رسول تو کریم، صد شکر مائے میان دو کریم، اے اللہ آپ کریم، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کریم، ہماری کشتی دو کریم کے بیچ میں ڈوبے گی کیسے؟ اور مغرب سے پہلے کا بھی وقت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا۔ اللہ جی خوشیاں عطا فرما، غم سے بچا، ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسی اپنی محبت، ایسا اپنا پیار، ایسا اپنا قرب، ایسا اپنے نام کا مزہ عطا فرما کہ زندگی کی باقی سانسیں ہر سانس آپ پر فدا کرے، ایک سانس آپ کو ناراض نہ کرے۔ اللہ جی جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کے سب سے پیارے اور محبوب شفاعت دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ نکاح مسجد میں سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق ہوا ہے، اور ابھی حدیث پاک میں نے بھی سنی، سب نے سنی، آپ نے مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤونہ، جو نکاح سادگی کے ساتھ ہوتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی لاج رکھتے ہوئے اس نکاح میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، اس نکاح کو نیک اولاد کا ذریعہ بنا۔ اللہ جی اس نکاح کو نیک اولاد کا ذریعہ بنا۔ اللہ اپنی رحمت سے دونوں خاندانوں میں خوب محبت بڑھا دیجئے، خوب ایک دوسرے سے قریب کر دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے میرے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن پر قرضہ قرضے کی ادائیگی غیب سے فرما، میرے سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ خوشیاں عطا فرما، غم سے بچا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں سے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی صرف نکاح والے حضرات شیخ العرب والعجم کی کتابیں ہماری طرف سے ہدیہ ہیں، باقی جو بیان میں لوگ آئیں وہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ پہلے مہمانوں کا کہ ان کو کتابیں لینے دیں، بیچ میں گھس کر کتابیں نہ لیں، صرف مہمانوں کے لیے ہیں یہ کتابیں۔